بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ صَدْرَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورہ انعام آیت نمبر 125۔ جسے اللہ ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کی کوئی مخصوص علامت ہے جس کے ذریعے پہچان لیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی مخصوص علامت یہ ہے کہ آدمی کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور ہمیشگی کے گھر کا وہ مشتاق ہو جاتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کے دل میں اسلام کی حقیقت اتر جاتی ہے تو اس کا دل اس فانی دنیا سے دور بھاگنے لگتا ہے اور آخرت کا مشتاق ہو جاتا ہے اور موت آنے سے پہلے نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری امت خواہشات کی پیروی کرنے اور دنیاوی مال و متاع کے لیے لمبے چوڑے منصوبے بنانے میں لگ جائے گی، تو اس کی خواہش نفس کی پیروی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق سے دور جا پڑے گی اور دنیا سازی کے منصوبے آخرت سے غافل کر دیں گے۔ اے لوگو، یہ دنیا کوچ کر چکی ہے، جا رہی ہے، اور آخرت کوچ کر رہی ہے اور آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے ماننے والے جو ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اچھا ہوگا کہ تم دنیا کے پرستار نہ بنو۔ تم اس وقت عمل کے گھر میں ہو اور حساب کا وقت نہیں آیا۔ کل تم حساب کے گھر آخرت میں ہوگے، یہاں عمل کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ اس حدیث میں دنیا کی عارضی یعنی ختم ہو جانے والی زندگی سے دن لگانے اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بلا دینے کے نقصانات سے خبردار کیا گیا ہے۔ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اس زندگی میں آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کما لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آخرت میں خالی ہاتھ پہنچ جاؤ تو پھر وہاں پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ اس لیے جلدی کرو، کچھ کما لو، کچھ کر لو، کچھ بنا لو۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔